أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ بے شک اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثال بیان کرے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھاتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق۔ دوستو، یہاں پر اللہ تعالیٰ کفار اور مشرکین کے ایک اعتراض کو بیان فرما رہے ہیں۔ دوستو، مشرکین مکہ اور کفار مکہ کو اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہے، تو اتنے اعلیٰ و عرفہ کلام میں اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کی مثال جو کہ بہت حقیر سی شے ہے اس کی مثال کیوں بیان کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی عار اور شرم نہیں ہے کہ وہ کسی مچھر کی یا اس سے بھی حقیر تر چیز کی مثال بیان کرے۔ دوستو، قرآن میں متعدد مقامات پر توضیح مدعا کے لیے مکڑی، مکھی، مچھر وغیرہ کی جو تمثیلیں دی گئی ہیں ان پر مخالفین کو اعتراض تھا کہ یہ ایک ایسا کلام الہی ہے جس میں ایسی حقیر چیزوں کی تمثیلیں۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو اس میں یہ فضولیات نہ ہوتی۔ اب دوستو، اللہ تعالیٰ جو بیان فرما رہے ہیں کہ اسی چیز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کتنوں کو ہدایت پہ لا دیتے ہیں اور کتنوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ یعنی جو لوگ بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، حقیقت کی جستجو ہی نہیں رکھتے، ان کی نگاہیں تو بس ظاہری الفاظ میں اٹک کر رہ جاتی ہیں اور وہ ان چیزوں سے الٹے نتائج نکال کر حق سے اور زیادہ دور چلے جاتے ہیں، برعکس اس کے جو خود حقیقت کے طالب ہیں اور صحیح بصیرت رکھتے ہیں ان کو انہی باتوں میں حکمت کے جوہر نظر آتے ہیں اور ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ ایسی حکیمانہ باتیں اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتی ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے جو گمراہ ہوتے ہیں وہ فاسق ہی ہیں۔ دوستو، فاسق کا مطلب ہوتا ہے نافرمان اور اطاعت کی حد سے نکل جانے والا۔ صدق اللہ العظیم۔